السلام علیکم دوستو زکوٰۃ 2026 میں ہم کس طریقے سے نکالیں اور زکوٰۃ کس کس کو دینا چاہیے اور زکوٰۃ نکالنے کا سب سے آسان طریقہ اس ویڈیو میں بتائیں گے اور زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک پل کے لیے آپ سوچئے گا، اگر کسی انسان کے پاس لاکھوں روپے ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، بزنس ہے اس کا، لیکن اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو وہ دولت قیامت کے دن اس کے لیے سخت عذاب بن جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، یعنی نماز اور زکوٰۃ دونوں اسلام کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے اور کس پر نہیں ہوتی ہے، کس چیز پر زکوٰۃ دینی چاہیے ہم لوگوں کو، اور سب سے آسان طریقہ زکوٰۃ کا حساب لگانا، کیسے ہم حساب لگائیں اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس لیے آج اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور علماء اکرام کے بیان کی روشنی میں زکوٰۃ کا پورا مسئلہ آج آپ کو بتانے والے ہیں۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیا یا آخر تک سن لیا تو انشاءاللہ آپ کو زکوٰۃ کا حساب لگانا بالکل آسان لگنے لگے گا، آپ فٹافٹ زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ ہوتی کیا ہے، زکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اپنے مال کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دینا، یعنی جو دولت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس میں غریبوں اور ضرورت مندوں کا بھی ایک حصہ اس دولت میں رکھا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج۔ صحیح بخاری مسلم شریف میں آپ یہ روایت پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جس طرح نماز ضروری ہے اسی طریقے سے آپ کو زکوٰۃ دینا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ زکوٰۃ دینے سے غریبوں کو مدد ہوتی ہے، یعنی کہ غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، سماج میں برابری آتی ہے اور انسان کے مال میں بے شمار برکت آتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں بے شمار برکتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے۔ یہ سوال اکثر بہت بار پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ ہر مسلمان پر، دیکھیے جو زکوٰۃ ہے نا وہ ہر مسلمان پر فرض ہے یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو علماء اکرام بتاتے ہیں زکوٰۃ ہر انسان پر فرض تو نہیں ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کچھ شرطیں بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ پہلی شرط، مسلمان ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا حکم ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مال کا مالک ہونا، یعنی کہ جو مال ہے آپ اس کے مالک ہیں، یعنی کہ انسان کے پاس خود کا مال ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس خود کا پیسہ نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہوتی ہے کہ مال نصاب تک پہنچنا۔ اگر کسی انسان کے پاس اتنا مال ہے جو کہ نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب چوتھی شرط اس کی یہ ہے کہ 1 سال گزرنا۔ اگر وہ مال پورے 1 سال تک آپ اس کے پاس رہا، یعنی کہ 1 سال تک آپ کے پاس مال رہا تو اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہی بار بار پوچھتے ہیں کہ نصاب آخرکار ہوتا تو ہوتا کیا ہے؟ نصاب کا مطلب ہوتا ہے کہ مال کی وہ طے ماترا جس کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے تو پھر ہمیں وہ زکوٰۃ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق آتا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس لگ بھگ 87 گرام سونا ہے یا لگ بھگ 612 گرام چاندی کے برابر مال ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ آج کل علماء زیادہ تر کہتے ہیں کہ چاندی کے نصاب کے حساب سے آپ زکوٰۃ نکالنی چاہیے تاکہ غریبوں کو زیادہ فائدہ مل سکے۔ اب یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے کہ کس چیز پر ہمیں زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے پر زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ ان چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے، میں ان چیزوں کے نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 کیش، یعنی کہ پیسہ۔ اگر آپ کے گھر میں نقد پیسہ رکھا ہوا ہے اور وہ نصاب سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی، یعنی کہ جو پیسہ ہے اور وہ لمٹ سے باہر ہے، یعنی کہ زکوٰۃ سے زیادہ ہے تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ نمبر 2 بینکوں میں رکھا ہوا پیسہ۔ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ہے اور وہ نصاب سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ نمبر 3 سونا اور چاندی۔ اگر آپ کے پاس سونے کے گہنے، چاندی یا سونے کے سکے اور ان کی قیمت
نصاب سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ نمبر 4، بزنس کا مال۔ اگر آپ کوئی ویاپار کرتے ہو یعنی کہ کوئی کاروبار کرتے ہو، جیسے کہ مان کے چلیے کپڑے کی دکان ہو گئی آپ کی، موبائل کی دکان ہو گئی آپ کی، کرانے کی دکان ہو گئی آپ کی، تو دکان میں رکھا سارا بیچنے والا سامان یعنی کہ جو سامان دکان میں بیچنے والا ہے نا، اسے زکوٰۃ میں آپ کو شامل کرنا ہوگا۔ اب کن چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے ان چیزوں کے نام سن لیجیے گا۔ اب ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر چیز پر زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے، یعنی کہ ہر چیز جو ہے وہ زکوٰۃ میں شامل نہیں ہوتی ہے۔ جیسے کہ رہنے کا گھر ہو گیا، جس گھر میں آپ رہتے ہو وہ گھر ہو گیا اور آپ کا وہ خود کا گھر ہے تو اس پر زکوٰۃ آپ نہیں دیں گے۔ نمبر 2، استعمال کی گاڑی، یعنی کہ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے جو آپ روز استعمال کرتے ہو تو اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ نمبر 3، کپڑے۔ اگر آپ کے کپڑے یعنی کہ آپ کے گھر میں کپڑے ہیں، یعنی کہ سب لوگ کپڑے پہن رہے ہیں اور سب ان کپڑوں کا استعمال کر رہے ہیں تو اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ نمبر 4، گھر کا سامان، جیسے کہ مان کے چلیے گا فریج ہو گیا، بستر ہو گیا، آپ کا ٹی وی ہو گیا یا پھر آپ کا فرنیچر ہو گیا، ان سب پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم زکوٰۃ کا حساب لگائیں۔ میں آپ کو سب سے آسان شبدوں میں یہاں پر بتا رہا ہوں، اتنے آسان شبدوں میں بتاؤں گا کہ آپ نے اگر ویڈیو کو سن لیا، ویڈیو کو پورا دیکھ لیا تو آپ زکوٰۃ کا حساب لگانا بالکل فٹافٹ سیکھ جائیں گے۔ دیکھیے پہلا نمبر جو آتا ہے، دیکھیے سب سے پہلے آپ اپنا پورا مال جوڑ لیجئے، جتنا بھی مال آپ کے پاس ہے، گھر کے اندر پیسہ رکھا ہوا ہے، بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے یا پھر سونا ہے یا پھر چاندی ہے، ان سب کا، یا پھر آپ کا کوئی بزنس ہے، کوئی کاروبار ہے، ان سب کا پیسہ جوڑ لیجیے گا، یعنی کہ ان سب کی رقم نکال لیجیے گا اور نکال کر آپ جوڑیے گا۔ اب دوسرے اسٹیپ میں آپ کو یہ کرنا ہے، یعنی دوسرے نمبر پہ یہ کرنا ہوگا آپ کو کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے تو اس رقم کو کل پیسے میں سے گھٹا دیجیے گا۔ تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ جو رقم بچے گی، یعنی کہ جو پیسہ آپ نے گھٹایا اس میں تو جو رقم بچی اس کا 2.5% یعنی کہ 2.5% آپ نکال لیجیے گا، یہی آپ کی زکوٰۃ ہو جاتی۔ مان لیجیے کہ آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں تو آپ کو اس پر 2.5% نکالنا ہوتا ہے، یعنی کہ 2.5% نکال کر، یعنی کہ اس کا 5,000 بنے گا۔ آپ کو 5,000 روپے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے 2 لاکھ روپے پہ۔ اب ہم نے زکوٰۃ تو نکال لی، اب زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے، جیسے کہ غریب لوگوں کو دینا ہے، مسکینوں کو دینا ہے، قرض داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مسافر کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جو آپ کی نظر میں ضرورت مند ہے، جو آپ کے محلے پڑوس میں، رشتہ داری میں، آس پاس کے گاؤں میں جس کو بہت زیادہ ضرورت ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے، تو آپ اس کو لے جا کر زکوٰۃ دے دیجیے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی جیسے کہ آپ کے ماں باپ ہو گئے اور دادا دادی ہو گئے، اپنی اولاد ہو گئی، اپنی بیوی ہو گئی، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کا خرچ پہلے سے ہی انسان پر فرض ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، زکوٰۃ صرف غریبوں کی مدد نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے مال کو پاک کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ ہمارے مال کے اندر بے شمار برکت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ کا حساب لگائے اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہوتی جو جن کا حق ہے زکوٰۃ پر، ان لوگوں کو جا کر زکوٰۃ دے دیجیے گا۔ خوشی کے ساتھ آپ زکوٰۃ ادا کیجیے گا، اللہ تعالی ہماری اس دولت میں اتنی بے شمار برکت عطا کر دے گا کہ آج آپ نے مان کے چلیے آپ کا ایک چھوٹا سا بزنس ہے، آپ نے زکوٰۃ نکال دی، اگلے سال کو وہ بزنس بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا، اس کے پھر آپ نے نکالی پھر وہ بڑا ہوتا چلا جائے گا، یعنی کہ اس پیسے میں، اس کاروبار میں، اس گھر میں، جہاں سے زکوٰۃ نکلے گی وہاں پر بے شمار اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، تو زکوٰۃ کا حساب ہم نے بہت آسان شبدوں میں آپ کو سمجھایا ہے، اتنے آسان شبدوں میں پورے یوٹیوب پر کسی نے بھی آپ کو نہیں سمجھایا ہوگا۔ تو اتنے آسان شبدوں میں نے سمجھایا کہ اگر کوئی بے پڑھا انسان بھی ہے اور میری ویڈیو کو اس نے سن لیا تو وہ زکوٰۃ کے بارے میں اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو تمام مسلمان بھائی بہن رشتہ دار دوستوں کے پاس ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ لوگ زکوٰۃ جب ہم نکالیں گے تو اس سے پہلے وہ اس بات کو سمجھ لیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور وظیفہ پاور چینل کو آج ہی سبسکرائب کر کے اپنے فون میں ضرور رکھ لیجیے گا۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے السلام علیکم۔